السلام علیکم۔ یہ جو ایک ویڈیو شیئر کیا ہے عامر بھائی نے، گو کہ بہت اچھی ہے لیکن روایتی ترجمے سے ہے، اور اس کی وجہ سے شفیق بھائی کا سوال بہت عمدہ ہے کہ واقعی اطمینان تو سب کو ملتا ہے، اور آپ اگر مشاہدہ کریں تو دنیا کا ہر شخص اپنے عمل پر مطمئن ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مطمئن نہیں ہیں، جن کو پتہ ہے قطعی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ پوجا کرے یا گرجا گھر کی گھنٹی بجائے یا مسجد میں جا کر سجدہ کرے، یا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی پیروکار ہو، یا جس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے ہر اس عمل کو جو وہ صحیح سمجھتا ہے اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اللہ دلوں کے اطمینان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ایک نظام نافذ کرنے کے لیے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے، جس سے امن اور سلامتی قائم ہو۔ اس لیے اس کو دین اسلام یعنی سلامتی والا نظام کہا گیا ہے۔ یہ کوئی نام نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف اسلام کر کے چھوڑ دیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ جو بھی سلامتی والا نظام ہوگا وہی دین اسلام کہلائے گا، اور سلامتی والا نظام کیسے ہوگا یہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ تو اب یہاں اصل میں فرق کیوں آتا ہے؟ خاص طور پر قلب کا ترجمہ لوگ دل کر دیتے ہیں۔ قلب کے بنیادی مطلب ہے پلٹنا۔ دل کو بھی اس لیے قلب کہا جاتا ہے کہ وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، یعنی پلٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے جو قلب استعمال کیا ہے وہ دل کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ پلٹنے کے لیے کیا ہے۔ تو اب آئیے دیکھیے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو ذرا غور سے پڑھ لیں تو کتنی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو عام طور پر روایتی ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو یہ دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کی یاد سے نہیں ہے بلکہ ہر اس کام سے جس پر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اب اس کا صحیح ترجمہ دیکھ لیں کہ الذین آمنوا، جو لوگ مانتے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی پر، ان اپنے پلٹنے پر وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ پورے ایک عمل سے پلٹ جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے پلٹ جاتے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا تو آپ بالکل پلٹ گئے۔ تو یہ پلٹنے پر ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ کن کو ہوتا ہے؟ جو لوگ مانتے ہیں۔ جب اللہ کی بات کو انہوں نے مان لیا اور پھر انہوں نے ہجرت کر لیا، یعنی اپنے اس عمل سے ہجرت کر لیا، چھوڑ دیا، تو پھر انہیں اطمینان ہوتا ہے اپنے پلٹنے پر کہ واقعی ہم صحیح پلٹے ہیں۔ تو آگے اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کیا نہیں اللہ کی یاد دہانی پر پلٹنے سے مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد دہانی پر جو بھی پلٹے گا کیا وہ مطمئن نہیں ہوگا؟ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس لیے کہ اسے وہ نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نتائج ملیں گے تو خود بخود وہ خوش ہوتا ہے کہ واقعی یہ ہم نے کیا اور اس کا اتنا بہترین نتیجہ آ گیا۔ تو یہ پلٹنے سے ہے۔ اگر آپ اس کے پلٹنے پر کر لیں تو بات بہت واضح ہے۔ یہاں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ماننے والے لوگ وہ اللہ کی یاد دہانی پر اپنے پلٹنے سے مطمئن ہوتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کی یاد دہانی ہی سے پلٹنے پر اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کا مطلب یاد رکھنا بھی کیا جاتا ہے اور اللہ کا مطلب کیا نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں معنوں سے کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں اللہ کی یاد دہانی سے ان کے پلٹنے پر اطمینان ہے۔ اور اگر ایک آیت سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی، اس کو آگے پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ پوری صورت ایک مضمون ہوتی ہے۔ تو پورے مضمون کو پڑھنے سے جو وضاحت ہوتی ہے وہ ایک آیت سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے والی آیت کو بھی پڑھ لیں تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ بات پلٹنے کی ہو رہی ہے، ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے والی آیت جو آیت نمبر 27، اس کو بھی دیکھ لیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اب اس وقت میرے پاس یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ آپ کہہ دیں بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اب دیکھیے اس ترجمے میں سیدھا الزام اللہ پر ڈال دیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ ہی نے گمراہ کرنا چاہا، وہ ہدایت نہیں لے رہا، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ پھر اللہ کو تو اسے سزا نہیں دینا چاہیے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت نہیں لیا۔ کہ ایک انتہائی گھٹیا ترجمہ ہے اور اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں
لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اس کے رب سے اس پر آیتیں سامنے آئی یا نازل کی گئیں؟ قل ان اللہ یضل من یشاء، تو کہو جو یہ چاہے بے شک اللہ سے وہ بھٹک جائے. جو چاہتا ہے، اللہ کی ہدایت سامنے آ گئی، آیتیں سامنے ہیں، آپ اس کو پڑھ کر نہیں مان رہے تو آپ خود بھٹک رہے ہیں، اللہ نہیں بھٹکا رہا ہے. تو کہو جو یہ چاہے وہ بھٹک جائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اس کی طرف ہدایت لے لے جو رجوع کرے. تو اللہ جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں کرتا ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ہدایت دے گا، اور آپ خود اللہ سے بھٹکنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو انگلی پکڑ کر ہدایت نہیں دے گا. اس نے اپنی ہدایت نازل کر دی ہے، اب جو چاہے وہ ہدایت لے لے. تو اس کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ کہ انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے رب سے اس پر کوئی آیتیں نازل کی گئی یا سامنے لائی گئی. تو کہو بے شک جو یہ چاہے وہ اللہ سے گمراہ ہو جائے اور اس کی طرف ہدایت لے لے جو رجوع کرے. تو اب آگے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے رجوع کیا اور مان لیا تو وہی اپنے پلٹنے پر مطمئن بھی ہو رہے ہیں، اور کس لیے کہ اللہ کی یاد دہانی پر ہو رہے ہیں. اللہ کی طرف پلٹنا تو اللہ کی یاد دہانی سے سب سے اتھینٹک یہی ہے کہ قرآن ہے، قرآن سے ہی آپ پلٹ رہے، اس لیے وہ مطمئن ہوتے ہیں. ادھر ادھر سے سن کر جو کوئی اپنے آپ کو پلٹ لیتا ہے اور وہ کچھ مطمئن ہوتا ہے تو وہ اطمینان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمیشگی کے اطمینان کے لیے بات ہو رہی کہ اللہ کی آیتوں کو جب آپ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اور اس کی بعد والی آیت اس کی مزید وضاحت کر دیتی ہے کہ اگر آیت نمبر 29 کو بھی دیکھ لیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ان کا عام ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو اب جب یہ لوگ جو پلٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد دہانی پر، اللہ کی یاد دہانی لیتے ہیں اور اس سے وہ اپنے اعمال کو پلٹ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ الذین آمنوا، جن لوگوں نے مانا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے مکمل صحیح عمل بھی کیا، طوبی لہم، ان کے لیے پسندیدگی ہے. طیب سے ہے طوبہ، ان کے لیے پسندیدگی ہے. وہ حسن و مآب، اور حسن کارانہ ٹھکانہ. حسن کہتے ہیں متوازن، ہر چیز توازن میں ہو، یہ نہیں کہ کوئی خوبصورتی کا معیار ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. خوبصورت یا اچھا ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے. حسن کا مطلب ہے متناسب، ہر چیز کا تناسب پورا ہو. تو یہ بہترین تناسب والا ان کے لیے پسندیدگی بھی، اور ان کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ حسن کارانہ ہے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم.